نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم سب کیوں پریشان ہیں؟ ہماری پریشانی کی اصل وجہ کیا ہے؟ ہمارے گھروں میں ہر وقت ٹینشن کیوں رہتی ہے؟ وہ کام جن کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خبردار فرمایا، جس گھر میں نماز کی پابندی نہیں ہوتی وہاں سے سکون اٹھا لیا جاتا ہے۔ جس گھر میں فجر قضا ہوتی ہے وہاں پورا دن بے برکتی رہتی ہے۔ جہاں قرآن نہیں پڑھا جاتا وہاں دل مردہ ہو جاتا ہے۔ چند ایسے اعمال میں آج آپ کو بتا رہی ہوں جس سے آپ کے گھر کی ٹینشن وابستہ ہے۔ اگر آپ کے گھر میں کوئی بھی ان اعمال میں مبتلا ہے تو آپ کا کام ہے اس کے لیے رو رو کے اللہ سے دعائیں کرنا کہ اللہ اے رب کائنات، میرے اس بچے، میرے شوہر، میرے گھر والے کو تبدیل کر دے تاکہ ہمارے گھر کی ٹینشنیں ختم ہوں۔ جس گھر میں فجر نہیں پڑھی جاتی وہاں دن سے برکت ختم ہو جاتی ہے۔ جہاں قرآن نہیں پڑھا جاتا وہاں دل مردہ ہو جاتا ہے۔ جس گھر میں ذکر الہی نہیں ہوتا وہاں شیطان آباد ہو جاتا ہے۔ جہاں جھوٹ بولا جاتا ہے وہاں اعتماد ختم ہو جاتا ہے۔ جس گھر میں غیبت عام ہو وہاں محبت ختم ہو جاتی ہے۔ غیبتیں اس کی برائی اس کی برائی۔ جس گھر میں چغلی ہوتی ہے وہاں دشمنیاں جنم لیتی ہیں۔ جس گھر میں حرام کمائی آتی ہو وہاں دعائیں قبول نہیں ہوتی، ہر وقت ٹینشن رہتی ہے۔ جہاں سود کا لین دین ہو وہاں اللہ کی جنگ ہوتی ہے۔ جس گھر میں ناشکری ہو وہاں نعمتوں میں کمی آتی جاتی ہے، حتیٰ کہ اللہ نعمتیں چھین ہی لیتے ہیں۔ جہاں چغلی ہوتی ہے، سود کا لین دین ہوتا ہے، ناشکری ہوتی ہے، اس گھر سے ٹینشن کو کوئی نہیں بھگا سکتا۔ جہاں شوہر بیوی کے حقوق ادا نہ کریں وہاں سکون نہیں رہتا۔ جو نہ کماتے ہوں، نہ بیوی سے اچھے طریقے سے بات کرتے ہوں، نہ بچوں کی تربیت میں کوئی عمل ہو ان کا، تو وہاں سکون نہیں رہتا، وہاں 24 گھنٹے کی ٹینشن رہتی ہے۔ جس گھر میں والدین کی نافرمانی ہو وہاں پریشانیاں اترتی ہی رہتی ہیں۔ جہاں اولاد کی تربیت پر کوئی توجہ نہ دی جائے، ایک نسل کو اسی طرح لاوارث تربیت کے بغیر چھوڑ دیا جائے وہاں سکون نہیں رہتا۔ جس گھر میں والدین کی نافرمانی ہوتی ہو، بچوں کی تربیت نہ ہوتی ہو، جس گھر میں بد زبانی ہوتی ہو، تانے ایک دوسرے کو، بد زبانی، وہاں رحمت نہیں رہتی۔ جہاں چیخ و پکار ہو وہاں فرشتے نہیں آتے، سکون والے گھر میں آتے ہیں۔ جس گھر میں حسد ہو وہاں برکت نہیں ہوتی۔ جہاں تکبر ہو وہاں ذلت ہوتی ہے۔ جو تکبر میں مبتلا ہے ان کا اینڈ ذلت ہے، ان کا اینڈ ذلت ہے جو تکبر میں مبتلا ہے۔ جس گھر میں قطع رحمی ہو وہاں عمر اور رزق میں کمی ہو جاتی ہے۔ جہاں جھگڑے معمول بن جائے وہاں سکون رخصت ہو جاتا ہے۔ جس گھر میں گناہوں پر ندامت نہ ہو وہاں دل سخت ہو جاتا ہے۔ جہاں موبائل اور اسکرین فتنہ بن جائے وہاں رشتے ٹوٹ جاتے ہیں۔ جس گھر میں پردے کی بے قدری ہو وہاں بے حیائی پھیلتی ہے، وہاں ٹینشن آتی ہے، وہاں سے راحت بھاگ جاتی ہے۔ جہاں مرد گھر کا دینی ماحول نہ بنائے وہاں شیطان غالب آ جاتا ہے۔ مرد ہی نماز نہ پڑھے اور نہ پڑھنے کا کہے۔ جس گھر میں عورت دین سے دور ہو وہاں نسلیں برباد ہو جاتی ہیں۔ جس گھر میں بھی عورت دین سے دور ہو، جہاں صبر نہیں ہوتا وہاں آزمائش بڑھ جاتی ہے۔ جس گھر میں شکر ادا نہیں کیا جاتا وہاں نعمت چھن جاتی ہے۔ یہ سارے اسباب میں آپ کو وہ بتا رہی ہوں، جس گھر میں بھی یہ اعمال ہیں تو اس گھر میں برکت نہیں آ سکتی۔ جہاں اللہ پر بھروسہ نہیں ہوتا وہاں خوف رہتا ہے۔ جس گھر میں دعا چھوڑ دی جائے وہاں مسائل بڑھتے جاتے ہیں۔
جہاں صبح شام کی دعائیں نہیں پڑھی جاتی وہاں حفاظت نہیں رہتی ہے۔ جس گھر میں اذان کی آواز نہ ہو وہاں برکت کم ہو جاتی ہے۔ جہاں اسلام کو چھوڑ دیا جائے وہاں محبت ختم ہو جاتی ہے۔ جس گھر میں مہمان نوازی نہ ہو وہاں دل تنگ ہو جاتے ہیں، ٹینشن بڑھ جاتی ہے، ہر وقت ایک خوف میں مبتلا رہتا ہے انسان۔ جہاں معاف کرنے کا مزاج نہ ہو وہاں رشتے ٹوٹ پوٹ جاتے ہیں، خاندانی نظام درہم برہم ہو جاتا ہے، نہ بچوں میں برداشت رہتی اس ایک باپ یا ایک ماں کی غلطی کی وجہ سے۔ جس گھر میں دلوں میں کینہ ہو، بغض ہو وہاں رحمت نہیں اترتی۔ جہاں اللہ کو یاد کرنے سے غفلت ہو وہاں بے چینی رہتی ہے۔ جس گھر میں آخرت کو بھلا دیا جائے اس گھر سے ٹینشن کو کوئی نہیں چھڑا سکتا، چاہے وہ بلینئر ہوں، لاکھوں کروڑوں اربوں میں کھیلنے والے ہوں، لیکن وہ بے سکون رہیں گے۔ جس گھر میں وقت کی قدر نہ ہو، پورا دن سونا پوری رات جاگنا، وہاں نقصان ہی نقصان ہے۔ جہاں دین کا مذاق اڑایا جائے وہاں دل اندھے ہو جاتے ہیں۔ ہم اکثر ایک بہن پڑھنے والی ہو یا ایک باپ پڑھنے والا ہو تو باقی سارے اس کا مذاق اڑاتے ہیں نا، کہ اس کی نیکیوں نے اسے کیا دے دیا، اس کی پڑھائیوں نے اسے کیا دے دیا۔ جہاں نیکی کا حکم نہ دیا جائے وہاں پر برائیاں پھیلتی ہے۔ جس گھر میں برائی سے نہ روکا جائے وہاں فساد آتا ہے۔ جہاں استغفار نہیں ہوتا وہاں مشکلات ختم نہیں ہوتی۔ استغفار کی کثرت کرے اگر چاہتے ہیں کہ یہ سارے حالات جتنے میں نے بتائے یہ اللہ رب العزت ٹینشن کا ماحول آپ کے گھر سے ختم کر دے، جادو اثرات نظر بد ختم کر دے، تو استغفار کی کثرت کرے۔ جس گھر میں توبہ نہیں کی جاتی وہاں گناہ بوجھ بن جاتے، ایسا بوجھ جو سب کچھ ہونے کے باوجود آپ کو سکون نہیں ہوتا۔ جہاں اللہ سے تعلق کمزور ہو وہاں پر رشتے کمزور ہو جاتے ہیں۔ جس گھر میں اللہ نہیں وہاں پر سکون نہیں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کے ذکر سے خالی گھر قبرستان کی طرح ہوتا ہے۔ ہاں وہ گھر قبرستان بن جاتا ہے۔ تو میری بہنوں آج انشاءاللہ آپ نیت کریں ساری میری بہنیں کہ ہم نے آج سے یہ اعمال اپنے گھروں سے ختم کرنے ہیں، ذکر اذکار کرنا ہے، گالی گلوچ سے پرہیز کرنا ہے، اونچی گندی زبان سے پرہیز کرنا ہے، اونچا اونچا بولنے سے پرہیز کرنا ہے۔ ہم نے صبر سے کام لینا ہے، آزمائشیں آئیں گی لیکن صبر، نماز کا حکم کرتے رہنا ہے، چاہے آپ کی کوئی بھی بات گھر پہ نہ سنے لیکن نیکی کا حکم آپ نے بہرحال کرتے ہی رہنا ہے۔ سب رشتے توڑنے والے ہوں بہرحال آپ نے اپنا پورا کرنا ہے عمل، کہ آپ نے ضرور کہنا ہے کہ رشتوں کو جوڑو۔ جس گھر میں سود کا لین دین ہو وہاں سے سود کو ختم کرنے کی آپ نے کوشش کرنی ہے۔ کریڈٹ کارڈز یوز کر 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 کے سود کو بڑھا دیا، بڑھا کے اپنے گھروں سے سکون برباد کر دیا۔ کھانے کی لت پڑ گئی، شاپنگز کرنے کی لت پڑ گئی، جس کی وجہ سے کریڈٹ کارڈ ہماری جیبوں میں رکھے ہوئے ہیں۔ چغلیاں کرتے ہیں جس کی وجہ سے ہمارے گھر میں برکت نہیں ہے۔ ایک دوسرے کی چغلی کرنا چھوڑ دیں، غیبت کرنا چھوڑ دیں، حسد کرنا چھوڑ دیں، جھوٹ بولنا چھوڑ دیں، اللہ کا ذکر کیا کریں۔ کوئی ایک تو ہو گھر میں جو اللہ کا ذکر کرے، کوئی ایک تو ہو۔ سارا گھر ہی ذکر کے بغیر ہوگا تو کیسے اللہ رب العزت ہمارے گھروں میں برکتیں دیں گے، کیسے ہماری ٹینشنیں ختم ہوں گی۔ ہمارے پاس ساری چیزوں کے لیے ٹائم ہو صرف قرآن کے لیے نہ ہو تو کیسے برکتیں آئیں گی۔ برباد ہو جائے گا وہ گھر جہاں پر یہ اعمال رکھے جائیں۔ انشاءاللہ ساری بہنیں نیت کریں کہ ان اعمال کو ہم چھوڑیں گے، اور میری دعا ہے کہ جتنی بہنیں کمنٹ میں انشاءاللہ لکھ رہی ہیں اللہ ان سب بہنوں کو
برکتیں دے، عزتیں دے، عافیتیں دے، اور ان کے انشاءاللہ کی برکت سے، لکھنے کی برکت سے اللہ رب العزت یہ اعمال اگر ان کے گھروں میں ان کی اولادیں، ان کے شوہر، ان کی دیورانی، جٹھانی، ساس، بہن، بھائی کوئی بھی کر رہا ہے یا وہ خود مبتلا ہے، تو اللہ اس کو یہ چھوڑنے میں اس کی مدد کرے، اس کے گھر کو پاک کرے، اس کے گھر میں برکتیں دے اللہ۔ ہمیں پردہ کرنے والا بنائے اللہ، ہماری اولادوں کو نمازی بنائے اللہ، ہمارے گھر میں سکون دے اللہ، ایسا سکون جو جنت کی طرف لے جائے۔ سلام کو عام کیجئے، گھروں میں گھستے وقت سلام کریں اونچی آواز میں، آپ اللہ کی قسم آپ کے گھر میں برکتیں آئیں گی۔ اللہ کو یاد کریں، دلوں میں کسی کی برائی نہ رکھیں، قرآن کی ترتیب بنائیں، فجر قضا نہ ہونے دیں، استغفار کی کثرت کریں۔ انشاءاللہ آپ دیکھیں گے چند ہی دنوں میں آپ کو یہ اعمال جو بتائے ہیں، برے اعمال چھوڑنے اور ان پر محنت کرنے میں، کہ ہم نے چھوڑنا ہے، اس پر محنت کرنے پہ اللہ آپ کو کتنی برکت دیں گے۔ سب سے پہلا انعام آپ کو جو ملے گا وہ آپ کے دل کا سکون ہوگا، اس کے بعد آپ کے گھر کے حالات آہستہ آہستہ بہتر ہوتے جائیں گے، معاملات ٹھیک ہوتے جائیں گے انشاءاللہ۔ اللہ سے دعا کیجیے، اللہ سے دعا کیجیے کہ یا اللہ ہمارے گھروں کے حالات ٹھیک کر دے۔ جتنی بہنوں نے مجھے کہا ہوا ہے اللہ ان سب کے گھروں کے حالات ٹھیک کرے، روزیوں میں برکتیں دے، جن جن بچیوں کے رشتے نہیں ہوئے اللہ ان کو رشتے اچھی جگہ پر کروائے، جن جن کی اولاد نہیں اللہ ان کو نیک صالح اولاد عطا فرمائے۔ جتنی میری بہنیں پریشان حال ہیں اللہ ان کی پریشانیوں کو دور فرمائے۔ جتنی بہنوں کے بچے نماز نہیں پڑھتے اللہ ان سب کو نمازی بنائے، نیک بنائے۔ جو جو بیمار ہیں اللہ ان کو صحت عطا فرمائے، جو جو قرض دار ہیں اللہ ان کے قرض ادا فرمائے۔ جتنی بہنوں نے مجھے نام لکھوائے ہیں یا اللہ ان سب کی دعائیں قبول فرما۔ جو واٹس ایپ پہ جتنی بہنوں نے دعاؤں کے لیے کہا ان سب کی دعائیں قبول فرما۔ تمام بے اولادوں کو اولاد نرین عطا فرما، نیک صالح اولاد عطا فرما۔ اے اللہ جو انزائٹی ٹینشن کی بیماری میں ہے ان کی پریشانیاں دور فرما، ان کی ٹینشنیں دور فرما، ان کو قلب کا سکون عطا فرما۔ اے اللہ ہم نے نیت کر لی، ہم نے نیت کر لی ہے اللہ آج سے ہم یہ ساری برائیاں چھوڑیں گے جن کے پکڑ لینے سے گھروں کا سکون برباد ہوتا ہے۔ اے اللہ ہمیں عزتیں عطا فرما، اے اللہ ہمیں عزتیں عطا فرما، اے اللہ ہمیں عزتیں عطا فرما۔ ہماری نسلوں کو ان برائیوں سے بچا جس سے تیرے نبی نے پناہ مانگی۔ اے اللہ ہم بے بس ہے، اپنے گھر کے معاملوں میں بے بس ہے، ہماری مدد فرما۔ اس اولاد اور مال کو ہمارے لیے فتنہ نہ بنانا، اس اولاد اور مال کو ہمارے لیے فتنہ نہ بنانا۔ یا اللہ جن جن کے آپس میں رشتہ داروں سے لڑائیاں ہیں ان میں محبتیں پیدا فرما، ان میں محبتیں پیدا فرما، ان میں محبتیں پیدا فرما۔ غیب سے سب کی مدد فرما، جو جو آمین انشاءاللہ لکھ رہا ہے اللہ ان کی مدد فرما، ان کی مدد فرما۔ بڑی امید سے لکھ رہے آمین اللہم آمین۔